کربلا کا واقعہ کیوں پیش آیا؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا روح فرسا صدمہ امت کو کیوں برداشت کرنا پڑا؟ یقیناً حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ ایک دردناک اور غمناک واقعہ ہے۔ بہت ہی سخت دل ہوگا وہ آدمی جو اس واقعے کو سنے یا پڑھے لیکن اس کی آنکھوں سے آنسو جاری نہ ہو۔ لیکن یہ واقعہ پیش کیوں آیا؟ اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے۔ اگر اللہ رب العزت چاہتے اپنے محبوب کے محبوب نواسے کی حفاظت کا انتظام فرما سکتے تھے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ جو فرشتے بدر میں نازل ہوئے تھے وہ فرشتے آج بھی زمین پر موجود ہے۔ اللہ رب العزت نے ان فرشتوں کو آسمانوں پہ واپس نہیں بلایا تھا، وہ فرشتے کیوں حرکت میں نہیں آئے؟ اللہ رب العزت نے جو ہوائیں عاد اور سمود کی طرف بھیجی تھی، وہ ہوائیں جن ہواؤں نے عاد اور سمود کو ہلاک کر کے رکھ دیا تھا، ان ہواؤں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے قاتلین کو کیوں ہلاک کر کے نہیں رکھا؟ وہ ابابیل جنہوں نے ابرہا کے لشکر کو ختم کر کے رکھ دیا تھا، اس کے لشکر کو تباہ کر کے رکھ دیا تھا، وہ ابابیل کیوں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے قاتلین کے اوپر نہیں آئے کہ ان کو تہس نہس ان کو ہلاک کر کے رکھ دیتے؟ آسمان کیوں نہیں نیچے آیا کہ ان کو اپنی طرف نگل لیتا؟ زمین نے کیوں حرکت نہیں کی کہ ان ظالموں کو اپنے اندر اچک لیتی؟ دریا اور سمندر کی لہریں کیوں حرکت میں نہیں آئی کہ ان دشمنوں کو اپنی لہروں کے اندر بہا کے لے جاتی؟ آخر یہ دردناک سا واقعہ امت کو کیوں برداشت کرنا پڑا؟ وجہ کیا تھی؟ ہر کام میں اللہ رب العزت کی کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ اس واقعے سے اللہ رب العزت نے دنیا والوں کو 3 باتیں سمجھانی تھی۔ پہلی بات یہ کہ چاہے حضرت حسن ہو یا حضرت حسین ہو یا حضرت علی ہو یا حضرت عمر ہو یا حضرت عثمان ہو یا بدر کے 14 صحابہ ہو یا احد کے 70 صحابہ ہو یا بئر معونہ کے 70 صحابہ ہو یا جنگ یمامہ کے 1200 صحابہ ہو، اللہ رب العزت نے ان تمام تر شہادتوں کے پیچھے اللہ رب العزت کی یہ حکمت تھی کہ اللہ رب العزت دنیا والوں کو بتانا چاہ رہے تھے کہ میرا دین جو ہے یہ بہت ہی قیمتی ہے۔ اللہ رب العزت نے دنیا والوں کو بتانا تھا کہ میرا دین کتنا قیمتی ہے، اس دین کی خاطر کتنے لوگوں نے قربانیاں دی، کتنی جانیں جا چکی ہے، کتنے لوگ شہید ہوئے، ورنہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا کہ کربلا کے میدان میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو زندہ آسمانوں میں اٹھا لیتے، جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں میں اٹھایا تھا۔ میرے بھائیوں، میرا یہ عقیدہ ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے نکلنے والا ایک پسینے کا قطرہ، وہ بال جتنا باریک قطرہ، ساری دنیا والے مل کر بھی اس قطرے کی قیمت ادا نہیں کر سکتے۔ میرا یہ عقیدہ ہے اور آپ کا بھی یہی عقیدہ ہونا چاہیے۔ اگر ہمارا یہ عقیدہ ہے تو اس دین کی خاطر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا پسینہ بہایا گیا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے نکلنے والا پسینہ اتنا قیمتی ہے تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم مبارک سے نکلنے والا خون کتنا قیمتی ہوگا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسو کتنے قیمتی ہوگے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دندان مبارک شہید کیے گئے وہ دندان کتنے قیمتی ہوگے۔ تو اس دین کی خاطر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا پسینہ بہایا گیا، کتنا خون نکالا گیا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے اس دین کی خاطر کتنے آنسو نکلے، اور اس دین کی خاطر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید کیے گئے۔ صرف اللہ رب العزت کا یہ بتلانا مقصود تھا کہ یہ دین جو ہے یہ بہت قیمتی ہے۔ حضرت حسین کا مقام اور مرتبہ اپنی جگہ، حضرت حسن کا مقام اور مرتبہ اپنی جگہ، حضرت علی کا مقام اور مرتبہ اپنی جگہ، حضرت ابوبکر کا مقام اور مرتبہ اپنی جگہ، حضرت عثمان کا مقام اور مرتبہ اپنی جگہ، حضرت عمر کا مقام اور مرتبہ اپنی جگہ، 1,24,000 صحابہ کا مقام اور مرتبہ اپنی جگہ، لیکن یہ سارے کے سارے حضرات محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے نکلنے والا جو ایک خون کا قطرہ ہے اس قطرے تک نہیں پہنچ سکتے۔ ہمیں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا شہید ہونا نظر آتا ہے، حضرت حسن کا شہید ہونا نظر آتا ہے، حضرت عمر کا مسجد نبوی کے اندر شہید ہونا نظر آتا ہے، مدینہ کے اندر حضرت عثمان کا شہید ہونا نظر آتا ہے، کوفہ کے اندر رمضان المبارک کے مہینے میں حضرت علی کا شہید ہونا نظر آتا ہے۔ ہمیں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے نکلا ہوا خون کا قطرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دندان مبارک شہید کر دیے گئے وہ کیوں نہیں نظر آتے؟ اللہ نے ان تمام تر چیزوں سے یہ بتلانا مقصود تھا کہ میرا دین جو ہے وہ کتنا قیمتی ہے۔
ہم محبت کرتے ہیں حضرت حسن اور حسین سے، ہم نام لیتے ہیں حضرت ابو بکر کا، حضرت عمر کا، حضرت عثمان کا، حضرت علی کا، لیکن ان تمام حضرات نے جو دین کے لیے قربانیاں دی تھی، ہم نے ان قربانیوں کو پس پش ڈال دیا ہے۔ تو آپ بتلائیں، کیا ہمارا یہ رویہ ٹھیک ہے؟ کیا ہمارا یہ رویہ درست ہے؟ ہمیں چاہیے کہ ہم سمجھے کربلا کا واقعہ کیوں پیش آیا، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کیوں شہید کر دیے گئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کیوں شہید کیا گیا، حضرت علی اور حضرت عثمان کو کیوں شہید کیا گیا، جنگ یمامہ میں 1200 صحابہ کو کیوں شہید کیا گیا، بئر معونہ میں 70 صحابہ کو کیوں شہید کیا گیا، غزوہ ذات الرجی میں 10 صحابہ کو ظالمانہ طریقے سے کیوں شہید کیا گیا۔ ان تمام تر شہادتوں کے پیچھے اللہ رب العزت کا یہ بتلانا مقصود تھا کہ میرا دین جو ہے یہ دین بہت قیمتی ہے۔ اگر ہم شہداء کا دن مناتے رہے تو پورے سال میں 360 دنوں میں سے کوئی دن بھی خالی نہیں ہوگا۔ ہمارے پاس تو شہداء کی لمبی داستاں اور لمبی قطار ہے۔ اگر ہم دن کے 24 گھنٹے ہر گھنٹے بعد کسی شہید کا دن منائیں تو پھر بھی کوئی دن خالی نہیں ہوگا۔ ان تمام تر شہادتوں کے پیچھے اللہ رب العزت کا یہ بتلانا مقصود تھا کہ میرا دین جو ہے یہ بہت